خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وسلم۔ خوب بات چل رہی تھی منسوب کی، ٹھیک؟ منسوب کے قاعدے اور قوانین بتا رہے تھے، 4 قاعدے اور قانون منسوب کے سلسلے میں ابھی تک پڑھ چکے ہیں۔ آج 5واں قاعدہ پڑھنا ہے۔ 5واں قاعدہ اسم ممدود کے سلسلے میں ہے۔ اسم ممدود یعنی وہ اسم کہ جس کے آخر میں مد ہو، جیسے قرہ، صحرا، سما وغیرہ وغیرہ، ٹھیک مولانا؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو منسوب کیسے بنایا جائے گا؟ اسم ممدود کو منسوب بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ کس قانون کے تحت بنایا جائے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اسم ممدود کا حکم منسوب کے باب میں وہی ہے جو تثنیہ میں ہے۔ جو حکم اسم ممدود میں، اسم ممدود کا جو حکم تثنیہ میں ہے، اس کے حمزہ کے حوالے سے آخر میں جو حمزہ ہوتا ہے، حمزے کا جو حکم تثنیہ میں ہے وہی حکم منسوب میں ہے۔ اگر تثنیہ والا حکم یاد ہے تو کبھی حمزہ کو باقی رکھا جاتا ہے، کبھی حمزہ کو واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ منصوب بناتے وقت بھی ایسے ہی آپ حمزے کو باقی رکھ کے منصوب بنائیں یا حمزے کو واو سے بدل کر بنائیں، ٹھیک سمجھ میں آئے؟ کہہ رہے اسم ممدود کے حمزے کا حکم یہاں پر منصوب کے باب میں وہی ہے جو حکم تثنیہ میں ہے۔ اسم ممدود کے حمزے کا حکم تثنیہ میں کیا ہے مولانا؟ یہی کہ اس کے حمزے کو کبھی باقی رکھا جاتا ہے، کبھی حمزے کو واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو منصوب اگر بنانا ہوگا تو حمزے کو کیا کریں گے؟ بھئی تثنیہ والا حکم یہاں بھی لگائیں گے، حمزے کو کبھی باقی رکھیں گے، کبھی حمزے کو واو سے بدل دیں گے۔ نمبر 5، اسم ممدود کے حمزے کا حکم یہاں پر سے مراد کیا ہے؟ منصوب میں وہی ہے جو تثنیہ میں ہے۔ تثنیہ جب بنائی جاتی ہے اسم ممدود سے، اگر کوئی اسم ممدود ہو، اس کے آخر میں حمزہ ہو اور تثنیہ بنانا ہو تو حمزے کا کیا حکم ہے؟ اس کو باقی رکھا جائے اور کبھی حمزے کو واو سے بدل دیتے ہیں، جیسے قرہ، ٹھیک؟ اب کیا ہو جائے گا یہ؟ قرائی، سمجھ رہے ہیں؟ صحرائی چاہے تو صحرا، یہ ہو گیا آپ کے، ٹھیک؟ چلیں، الممدود حکم حمزت ہی ہونا، اسم ممدود اس کے حمزے کا حکم یہاں پر یعنی منصوب میں، اگر منصوب بنانا ہو تو اسم ممدود کے حمزے کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے حکمھا فی التثنیہ، حمزے کا حکم یہاں پر وہی ہے جو حکم تثنیہ میں ہے۔
اس میں ممدود کے حمزے کا جو حکم تثنیہ میں ہے وہی حکم منصوب میں ہے، کوئی فرق نہیں کرتا۔ نحو جیسے قرا، قرائی، قرابی بھی بنا جائے، صحرا، صحرابی، سما، سمائی و سماوی، حربا، حربائی و حربابی۔ چلے یہ ہو گیا پانچواں قاعدہ۔ اب چھٹا قاعدہ، چھٹا قاعدہ جو ہے اسم منقوص، کیا ہے مولانا؟ اسم منقوص سے، اسم منقوص کو منصوب کس طرح سے بنایا جاتا ہے؟ اسم منقوص کیا ہے علی اصغر؟ یا ما قبل کسرہ ہو، یا مدی؟ کس میں کہا منقوص یا مدی ہوتا ہے؟ یا ما قبل مکسور، اسم منقوص وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے امی، ثانی، معتدی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک؟ اسم منقوص کا حکم یہاں پر حکم المقصور، مقصور جیسا ہے۔ مقصور والا یاد ہے کل پڑھا تھا مولانا؟ کسی کو یاد ہے مقصور والا؟ اسم مقصور، اسم مقصور کو کس طریقے سے منصوب بنایا جاتا ہے، یاد ہے کسی کو؟ نہ، کیا تھا؟ یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یا کو واو سے بدل دیں گے، یا واو میں تبدیل ہو جائے گی، اور چاہے تو رکھیں گے بھی۔ آپ چاہیں تو الف کو واو سے بدل دیں، چاہے تو باقی رکھیں الف کو۔ ہاں بھائی، تو اس میں منقوص حکم ہونا، اس میں منقوص کا حکم یہاں پر یعنی منصوب میں حکم المقصور وہی حکم ہے جو اس میں مقصور کا تھا، کہ مقصور میں جیسے العما، ٹھیک ہے، الف کو واو سے بدل دیتے تھے، یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ الف کو واو سے بدل دیں گے۔ البتہ تفصیل ہے جو ادھر تفصیل بتائی گئی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور کبھی الف کو حذف کر دیں گے، تو اس میں منقوص کا حکم یہاں پر اس میں مقصور کی طرح ہے۔ اس میں منقوص کا حکم یہاں پر اس میں مقصور کی طرح ہے، جو حکم اس میں مقصور کا ہے وہی حکم اس میں منقوص کا ہے۔ جیسے العما، جیسے
امی، امی تھا اصل میں، امی سب نے امی سے العما، اور پھر العما العموی، کیا ہے العموی. جیسے الثانی، الثانی یا کو حذف کیا جا سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں الثانوی، یا کو واو سے بدل دیں الثانوی. ٹھیک. یا المعتدی، ٹھیک، اسی کو کہتے ہیں المعتدی. ٹھیک. یہ دیکھیں المنقوص حکمہ ہونا، اگر اسم منقوص ہے تو اس کا حکم یہاں پر یعنی منصوب کے باب میں حکم المقصور وہی والا ہے جو مقصور کا حکم ہے. اسم مقصور کو کس طریقے سے منصوب بنایا جاتا تھا، کیا حکم بیان کیا گیا ہے اسم مقصور کے سلسلے میں، بعینہ ہی وہی حکم اس میں منقوص میں لاگو کیا جائے گا. اگر اسم مقصور کا حکم یاد ہوگا تو اسم منقوص سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں، نہیں یاد ہوگا تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. نحو العمی یعنی ذوالعما، العموی، الثانی الثانوی، المعتدی المعتدی. ٹھیک مولانا. اب آئیے ساتواں حکم. ساتواں حکم کیا ہے؟ المختوم بالیاء المشددتی ان کانت یاؤہ المشددۃ بعد حرف واحد قلبت الیاء الثانی واوا ورد الاولی الی اصلها نحو حی، حیوی، طی، تبوی. ہاں، اگر کوئی ایسا اسم ہے کہ جو یا مشددہ پر ختم ہوتا ہے، ایسا اسم کہ جس کے آخر میں یا مشددہ ہو، اگر یا مشددہ ایک حرف کے بعد ہے، جیسے طی، تا کے بعد یا مشددہ آ گئی، حی، ہاں کے بعد یا مشددہ آ گئی. ٹھیک مولانا. اگر کوئی اسم یا مشددہ پہ ختم ہوتا ہے اور یا مشددہ ایک حرف کے بعد ہو تو قلبت الیاء الثانی واوا، تو جو دوسری والی یا ہے وہ واو سے بدل جائے گی. دوسری والی یا واو سے بدل جائے گی. وَرُدَّ الْأُولَى إِلَىٰ أَصْلِهَا، اور جو پہلی والی یا ہے وہ اپنے اصل کی طرف پلٹ جائے گی، وہ بھی واو سے جو اس کی اصل تھی، جو بھی رہی ہو اس کی اصل، وہ اپنے اصل کی طرف پلٹ جائے گی. ایسا اسم کی جو یا مشددہ پر ختم ہوتا ہو، یعنی آسان لفظوں میں کہا جائے ایسا اسم کی جس کے آخر میں یا مشددہ ہو، تو اس میں منصوب کیسے بنائیں گے بھائی؟ ایک یا مشددہ ہے، منصوب والی یا لگائیں گے، وہ بھی مشددہ ہوتی ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ یا مشددہ کس حرف کے بعد ہے. اگر یا مشددہ ایک حرف کے بعد ہے تو وہاں پہ حکم یہ لگایا جائے گا کہ دوسری والی یا کو واو سے بدلیں گے اور پہلی والی یا اپنے اصل کی طرف پلٹ آئے گی. جیسے حیٌ، ٹھیک، حیٌ یا مشددہ ہے، ایک حرف کے بعد ہے، تو حیٌ سے دوسری والی یا کو
آپ واو سے بدلیں تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ اے وی، یا پہ کسرہ پہلے حی تھا حی جی، ٹھیک، پھر اس کو فتح دے دیں گے، ہو جائے گا حیوی، تئی تب تیوی، ٹھیک، تب وی۔ یہاں پہلی والی جو مثال دی ہے، پہلی والی مثال میں یا ہی تھی، اس لیے نہیں پلٹی، وہ اصل پہ باقی ہے، لیکن دوسری والی جو مثال تئی والی دی ہے، دوسرا والا واو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یا سے بدل کر کے آیا ہے، یا بدل گیا ہے واو میں، اور پہلا والا جو واو ہے وہ یا کی اصل تھی، وہ بھی کیا ہے مولانا؟ بدلا ہوا تھا، وہ یا اصل میں واو تھا، تو اب منصوب بناتے وقت اس پہلے والے واو کو بھی پلٹایا گیا ہے، تو دو واو ہو گیا ہے، ٹھیک، ہاں، تو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے والی جو یا ہے اس کی اصل کیا ہے، جو اصل اس کی ہوگی اس کو اس کی اصل پہ باقی رکھا جائے گا، اگر اصل میں پہلے سے ہی یا تھی تو یا ہی رہے گا، اگر واو سے بدل کے یا آئی تھی تو اس یا کو کیا کرنا پڑے گا؟ واو میں بدلنا پڑے گا، ٹھیک مولانا؟ ہاں اچھے۔ وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ حَرْفَيْنِ حُذِفَتْ إِحْدَاهُمَا، اور اگر یا مشددہ دو حرف کے بعد ہے، جیسے علی جن، کیا ہے مولانا؟ جیسے علی جن، عین ہے، لام ہے، اس کے بعد یا مشددہ ہے نا؟ ہاں، تو اگر یا مشددہ دو حرف کے بعد ہو تو ایک یا کو حذف کر دیا جائے گا، ایک یا کو کیا کیا جائے گا؟ تو علی جن ہو جائے گا علی، ٹھیک، ایک یا حذف ہو گئی۔ وَقُلِبَتِ الْأُخْرَى وَاوًا، اور جو دوسری والی یا ہے اس کو واو سے بدل دیں گے، تو علی جو تھا وہ ہو جائے گا علوی۔ اب بنائیے یا مشددہ لگا دیجئے، ٹھیک مولانا؟ سمجھ میں آیا؟ آسان ہے۔ اگر یا مشددہ دو حرف کے بعد واقع ہوئی ہے اور منصوب بنانا ہے تو ایک یا کو پہلے حذف کریں گے، پھر ایک یا رہ جائے گی، اس یا کو واو سے بدل دیں گے اور پھر یا منصوب لگا دیں گے، ہو گیا علوی۔ وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ أَوْ أَكْثَرَ، اور اگر یا مشددہ تین حرف یا تین حرف سے زائد کے بعد واقع ہوئی ہے تو حذفت رأساً، تو پوری طریقے سے یا مشددہ کو حذف کر دیا جائے گا، سمجھ رہے مولانا؟ اگر یا مشددہ تین حرف یا تین حرف سے زائد کے بعد واقع ہوئی ہے تو منصوب بناتے وقت یا مشددہ کو پوری طریقے سے حذف کر دیا جائے گا، کوئی بدلے ادلے گا نہیں۔ جیسے کرسی جن تین حرف کے بعد واقع ہوا ہے نا؟ ہاں، کرسی جن تین حرف کے بعد واقع ہوا، یا مشددہ کو حذف کر دیں تو کیا بچے گا؟ کرسے، کیا بچے گا؟ کرسے۔ پھر منصوب بنانا ہے یا مشددہ لگا دو تو پھر وہی ہو جائے گا، کرسی کرسی ہی رہے گی، ہے مولانا؟ پھر فرق کیا ہوا بھائی؟ فرق کیا ہوا مولانا؟ کوئی فرق ہوا؟ ہاں، معنی کا فرق ہوا، پہلے جو یا تھی وہ اصل کلمہ تھا، اب یہ جو یا ہے یا منصوب ہے، معنی بدل جائے گا۔ وہ کرسی کا معنی یہ کرسی تھا، یہ کرسی کا مطلب یہ ہوا کہ جو کرسی کی طرف منصوب ہے، معنی بدلے گا۔
الا ان یکون احد الیاءین اصلیۃ فابقاء الاصلی. اچھا، اگر تین حرف یا تین حرف سے زائد کے بعد جو یا واقع ہوئی ہے یا مشددہ، اس میں سے اگر ایک یا اصلی ہو تو کرے اصلی والے کو پھر باقی رکھا جائے گا. اصلی والی یا کو، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والا جو حکم بیان کیا ہے کہ یا کو بنیاد سے ہی ختم کر دیا جائے گا، وہ اس وقت ہے جب یا مشددہ کیا ہو، اصلی نہ ہو. لیکن اگر دو یا میں سے ایک یا اصلی ہے تو اصلی والی یا کو باقی رکھا جائے گا. وقلبها واون، اور پھر اسے واو سے بدل دیا جائے گا. احسن من حذفها، سے بہتر یہ ہے حذف کرنے سے، یہ حذف کرنے سے بہتر ہے. جیسے معنیجن، جیسے معنیجن، ٹھیک بولو نا. ایک یا اس میں اصلی تھی، اصلی والی کو باقی رکھا اور پھر اسے واو سے بدل دیا، معنی ہو گیا معنوی جن، مہدی مہدوی جن. ٹھیک سمجھ میں آئی؟ ایک بار اور پڑھتا ہوں. المختوم بالیاء المشددہ، وہ اسم کہ جو یا مشددہ پر ختم ہوتا ہو، یعنی ایسا اسم کہ جس کے آخر میں یا مشددہ ہو. ان کانت یاؤہ المشددۃ بعد حرف واحد، اگر یا مشددہ ایک حرف کے بعد واقع ہوئی ہے تو قلبت الیاء الثانی واون، تو دوسری والی یا کو واو سے بدل دیں گے. وَرُدَّ الْأُولَى إِلَىٰ أَصْلِهَا، اور پہلی والی یا کی جو اصل تھی وہ اس کی طرف پلٹ آئے گی. یعنی پہلی والی یا اگر یا ہی تھی تو یا پہ باقی رہے گی، اور اگر کسی حرف سے منقلب ہو کر کے آئی تھی تو اس اصلی حرف کو لایا جائے گا. ٹھیک، جیسے حیٌ حیویٌ، تیٌ توویٌ. وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ حرفین، اور اگر یا مشددہ دو حرف کے بعد واقع ہوئی ہے تو حذفت احداہما، تو ان دونوں میں سے ایک کو حذف کر دیا جائے گا، اور جو ایک بچے گی وقلبت الاخری واون، اور دوسری والی جو بچی ہے اس کو واو سے بدل دیں گے. نحو علی علوی. وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ أَوْ أَكْثَرَ، اور اگر یا مشددہ تین حرف کے بعد یا تین سے زائد حرف کے بعد واقع ہوئی ہے تو حذفت رأساً، تو اس کو پوری طریقے سے بنیاد سے ہی حذف کر دیا جائے گا. جیسے کرسی کرسی جن. الا، مگر بنیاد سے ہی حذف نہیں کیا جائے گا، پوری طریقے سے یا مشددہ کو حذف نہیں کیا جائے گا. کب؟ ان یکون احد الیاءین اصلیۃ، جب ان دو میں سے ایک یا اصلی ہو. جب ایک یا اصلی ہو اور ایک اصلی نہ ہو تو ایسی صورت میں یا کو حذف نہیں کیا جائے گا پوری طریقے سے، بلکہ جو یا اصلی ہے فابقاء الاصلی، اصلی کو باقی رکھا جائے گا. وقلبها واون، اور اس اصلی کو واو سے بدل دیں گے. احسن من حذفها، یہ حذف کرنے سے بہتر ہے. جیسے معنی جن، یہ ہو جائے گا معنوی جن. مہدی جن ہو جائے گا مہدوی جن. ٹھیک مولانا، واضح ہے؟ چلے اتنا رہنے دو.